منع کیا گیا ہے، منع ہے حدیث میں، باب قائم کیا ہے، جو کچھ آپ سنیں، اور سننے میں پڑھنا بھی شامل ہے، جو کچھ آپ سنیں کسی سے، کسی محدث سے سنیں، یا جو کچھ کسی کتاب میں پڑھیں، کسی عالم کا لکھا ہوا جو پڑھیں، اس کو بیان کر دینا اس کی نہیں ہے شریعت میں۔ جو سنا اس کو بیان کر دیا، جو پڑھا فلاں نے لکھا بیان کر دیا، چونکہ خود ملکہ آپ میں امتیاز کا نہیں ہے، تو حدیث پاک میں منع کر دیا گیا کہ جو سنے اس کو بیان نہیں کر دیتے۔ اس پر امام مسلم نے باب قائم کر کے آگے روایت کیا ہے امام ابن وہب کا قول۔ امام ابن وہب یہ امام مالک کے جلیل القدر تلامذہ میں سے ہیں۔ امام مالک ابن انس جو امام اہل مدینہ کہلاتے ہیں، فقہ مالکیہ اس کے بانی، امام مالک کے تلامذہ ہیں ابن وہب۔ وہ روایت کرتے ہیں قال قال لی مالک۔ اب یہ امام مسلم کی میں روایت پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم کے مقدمہ سے، فرمایا کہ مجھے میرے شیخ حضرت امام مالک نے یہ فرمایا اعلم انہ لیس یسلم رجل حدث بکل ما سمع۔ فرمایا بیٹے اے ابن وہب یاد رکھ لے، وہ شخص کبھی سلامتی پر نہیں ہوگا، اور وہ شخص کبھی سلامت نہیں رہ سکتا جو کیا کرے، حدث بکل ما سمع، جو کچھ سنے اور پڑھے وہ لوگوں کو بیان کر دے، وہ شخص صاحب سلامتی ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا یکون اماما ابدا، اور وہ شخص کبھی قیامت کے دن تک بھی مقتدا، عالم اور پیشوا نہیں بن سکتا، اس اہل نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ یہ خود اس کے غیر ثقہ ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، اس لیے، صرف اس لیے کہ جو کچھ وہ سنتا اور پڑھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، اور راتیں بسر کر کے لگا کر بطور عالم کے، بطور محدث کے صحیح اور سقیم کا فرق کرنے پر محنت نہیں کرتا، یا ملکہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر اردو کی کتابیں ہی پڑھ کر حوالے دے دینے ہیں تو اس کو تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ بات کرے، حدیث کی بات کیوں کرے وہ۔ یہ پہلی بات امام ابن وہب نے امام مالک کی روایت سے بیان کی۔ پھر اس کے بعد امام مسلم نے دوسرا قول روایت کیا، اور وہ امام عبد الرحمن بن مہدی کا۔ امام عبد الرحمن بن مہدی اہل علم جانتے ہیں، یہ اصول حدیث کے بانی ائمہ میں سے ہیں، امام بخاری اور مسلم سے بہت پہلے، امام بخاری اور مسلم سے پہلے یہ امام احمد بن حنبل کے اور امام شافعی کے اقران ہیں، ان کے ہم زمانہ اور ہم اثر ہیں، اور یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے اصول حدیث اور علم الجرح والتعدیل وضع کیا، بانی ہیں علم الجرح والتعدیل کے، علم اسماء الرجال کے اور اصول الحدیث کے۔ اور امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم جیسے لوگ، امام ترمذی، ابو داؤد جیسے لوگ جب کوٹ کرتے کسی راوی کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں، تو جن چند لوگوں کو بطور اتھارٹی کوٹ کرتے، وہ کوٹ کرتے امام عبد الرحمن بن مہدی ان اتھارٹیز میں سے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا بات، اس لیے امام مسلم ان کو بطور اتھارٹی کوٹ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام عبد الرحمن بن مہدی نے فرمایا یقول لا یکون الرجل اماما یقتدی بہ حتی یمسک عن بعد ما سمع۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک امام، مقتدا اور پیشوا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر علم، جس کے اندر اتنی سمجھ اور بوجھ اور استعداد نہ ہو کہ سنے تو بہت کچھ مگر وہ سارا کچھ بیان نہ کرے، بہت کچھ سنے مگر بیان اس میں سے کچھ کرے اور کچھ صرف اپنے تک روک رکھے، چونکہ لوگ اس کے متحمل نہیں ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو سمجھ میں آ سکے وہ بیان کرے۔
صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حفظت من رسول اللہ وعین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 قسموں کے علم سیکھے اور 2 قسموں کی خبریں میں نے آپ سے حاصل کی، 2 قسموں کے علوم لیے۔ فاما احدہما فبثثتہ، ان میں سے ایک قسم ایسے علم کی ہے جو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں۔ فاما الآخر لو بثثتہ لقطع ھذا البلعوم، فرمایا دوسری قسم ایسے علم کی ہے میں جو تمہیں بیان نہیں کرتا، اگر کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب اس کی بحث اور اطلاق کیا کیا ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن میں ایک اصول وضع کر رہا ہوں عالم کے لیے، مقتدا کے لیے، پیشوا کے لیے، مبلغ کے لیے، داعی کے لیے، معلم کے لیے، استاذ کے لیے، شیخ کے لیے، کہ وہ سنے گا بہت کچھ اپنے شیخ سے، سما بہت ہوگا، کثیر السما ہوگا، اس کے پاس علم کثیر ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، مگر کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں بیان کرنا، اس میں امتیاز کرنا جب تک نہیں آتا وہ شخص پیشوا نہیں بن سکتا، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ بیان کرے، چونکہ وہ شخص اس صلاحیت کے بغیر جب بیان کرے گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، امت میں گمراہی پیدا ہوگی۔ یہ دوسرا قول آ گیا۔ امام مسلم نے اصول حدیث وضع کرنے سے پہلے ابتدا میں علم اور تبلیغ اور تعلیم کے اصول وضع کر دیے۔ اب ہر کوئی شور تو بخاری اور مسلم کا مچاتا ہے، بات تو ہر کوئی کرتا ہے بخاری سے سنا ہے مسلم سے، تو میں نے ابتدا تو بخاری اور مسلم سے ہی کی ہے، تو صرف شور ہی مچانا ہے بخاری اور مسلم کے نام کا، یہ ان کے وضع کیے ہوئے اصولوں پر چلنا بھی ہے، جو علم کے اصول وضع کیے ہیں پھر ان پہ چلا بھی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم۔ اب میں آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری گفتگو میں نے کہا کہ اگر ان شرائط کو پورا کیے بغیر کوئی تقریر، تعلیم اور تبلیغ دے گا تو فتنہ پیدا ہوگا۔ میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ فتنہ، بار بار استعمال کیا۔ اب میں اپنی برات کرتا ہوں اس لفظ سے، یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ صحابہ کرام نے استعمال کیا، انہوں نے کہا ان شرائط کو پورا کیے بغیر جو تعلیم اور تبلیغ کا فریضہ ادا کرے گا وہ فتنہ پیدا کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا، اے شخص ایسا کبھی نہ بن اور تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم کو تم حدیث بیان کرو، کوئی حدیث روایت کرو، دین و شریعت کی کوئی بات سناؤ کسی قوم کو، اور ایسی بات اور ایسی روایت ہو لا تبلغہ عقولہم، جو ان کے عقل اور فہم اس کو نہ سمجھ سکے بلکہ پریشان ہو جائیں، مضطرب ہو جائیں، چونکہ اس میں نے عرض کیا صحیح اور سقیم کا امتیاز کرنا کہ آپ نے جو کہا غلط ہے یا صحیح ہے، ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ معلم کی کرسی پر اونچا بیٹھے ہیں، لوگ آپ کو معتبر سمجھ کے سن رہے ہیں، اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اعتماد کر رہے ہیں، اور جو سامعین سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ریسیپینٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہی جانے والی بات معتبر ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور جب محدث بن کر، مبلغ بن کر، داعی بن کر، معلم بن کر آپ خطاب کر کے کوئی ایسی حدیث، کوئی روایت، کوئی واقعہ، کوئی بیان روایت کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ ایسی بات ہے کہ لوگوں کی عقل پریشان ہو گئی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہی کچھ ہوا ہے، اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو تم نے ان کی عقلوں کو محو حیرت میں ڈال دیا اور استعجاب نہیں استنکار تک پہنچا دیا، انکار تک پریشان کر دیا۔ تو فرمایا الا کان لبعضهم فتنۃ، اس سے بعضوں میں فتنہ پیدا ہوگا، ایسا مبلغ فتنہ گر ہے۔ یہ میں نے حدیث صحیح مسلم کی پڑھ دیا، یہ تبلیغ دین نہیں ہے، یہ فتنہ گری ہے۔ یہ لفظ الا کان لبعضهم فتنۃ، یہ لفظ میرا نہیں، امام مسلم نے بیان کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جو بات نہ کہنے کی ہو اور ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ امام مسلم کا طریق تھا جو میں نے آپ کے سامنے اسی باب میں علم
اور عالم کے آداب کے باب میں عرض کیا۔